تو ہم آقا علیہ السلام کے حضور علیہ السلام اپنے نبی مکرم علیہ السلام کے وسیلے سے بارش طلب کرتے، حضور کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے۔ اب ہم تیری طرف اپنے نبی مکرم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چچا کو تیرے حضور وسیلہ بنا رہے ہیں، ان سے توسل کر رہے ہیں۔ جب یہ عرض کرتے، جب ان کا وسیلہ کر کے دعا کرتے، قال فیسقون، امام بخاری نے روایت کیا کہ انہیں صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش ہو جاتی۔ اب پہلا نقطہ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس حدیث پاک کی جو 3 سطروں پر مشتمل یا 2 سطروں پر مشتمل ایک حدیث ہے، اس میں 2 بار امام بخاری نے وسیلہ اور توسل کا لفظ استعمال کیا۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ توسل یا عقیدہ وسیلہ نیا عقیدہ نہیں ہے جو امت مسلمہ میں داخل ہو گیا ہو، بلکہ کیٹیگوریکل یہ توسل اور وسیلہ کا عقیدہ سیدنا عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ایسا کرتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کے وسیلے سے بارش طلب کرتے۔ گویا جمیع صحابہ کرام کا عقیدہ توسل کا تھا، جمیع صحابہ کرام کا عقیدہ بولیے توسل وسیلہ کا تھا، اور وہی خلفائے راشدین کا عقیدہ تھا، اور اسی عقیدے کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ اب یہاں ایک بات قابل توجہ، اور وہ یہ کہ بات جس پر اب ہم گفتگو کریں گے آگے، بعض احباب کو اس حدیث سے ایک مغالطہ لگا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے اس حدیث کا انتخاب کیا آج کے درس کے لیے، اور وہ بجائے اس سے عقیدہ توسل ثابت کرنے کے کہ وسیلہ حق ہے، وسیلہ قرآن مجید کی طرح سنت نبوی سے بولیے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث آ گئی اور جمیع صحابہ کرام کا عمل آ گیا عقیدہ توسل پر، بجائے یہ سمجھیں بعض لوگوں کو آج کے زمانے میں، قدیم وقت میں نہیں، بعض متاخرین کو آج کے زمانے میں ایک مغالطہ لگا، اور وہ اس حدیث کا معنی غلط سمجھنے لگے، اور انہوں نے یہ معنی اخذ کیا غلط فہمی کی وجہ سے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے معاذ اللہ، اور یہ غلط اخذ کیا جس پر ہم گفتگو کریں گے، کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے وسیلہ صحابہ کرام کرتے تھے، توسل کرتے تھے جب آپ حیات تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جن کو مغالطہ لاحق ہوا، انہوں نے یوں سمجھا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے حضور علیہ السلام سے توسل نہیں کیا، بلکہ ان کے چچا سے توسل کیا جو اس وقت زندہ تھے، عباس بن عبد المطلب سے، اور انہوں نے اس سے یہ غلط معنی اخذ کرنے کی کوشش کی کہ اگر وصال مبارک کے بعد بھی آقا علیہ السلام کو وسیلہ جاننا اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کرنا اور آپ سے توسل کرنا جائز ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ السلام سے توسل کرتے، آپ کے چچا سے توسل نہ کرتے۔ آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی؟ یہ ایک غلط فہمی ہے، اس پر میں 2 باتیں ابتدان کر لوں پھر اس حدیث کی شرح پہ آتا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بات کہی، اس پوری حدیث میں کہیں اس بات کا نہ ذکر ہے نہ اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اب حضور سے توسل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے یہ اشارہ ملے، فقط وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ آقا جب قحط پڑتا تو ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے،
ان کو وسیلہ پیش کرتے، اب ان کے چچا کو تیرے حضور وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا اشارہ بھی نہیں ہے اس حدیث میں کہ حضور کے وصال کے بعد ان سے توسل جائز نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کا اشارہ بھی نہیں تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایسا مغالطہ جن لوگوں کو لگا وہ یہ سمجھتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اب کسی شخص سے توسل نہیں کیا جا سکتا، کسی شخص کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ نیک اعمال وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ غلط معنی اخذ کرنے والے احباب کے ذہن کو یہ بھی مغالطہ لائق ہے کہ ایمان کا وسیلہ جائز ہے، تقوی کا وسیلہ جائز ہے، اسلام کا وسیلہ جائز ہے، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ جائز ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور نیکی کے کاموں کا، اعمال صالحہ کا، ہر چیز کا وسیلہ جائز ہے، مگر کسی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کسی ذات سے توسل نہیں کر سکتے، متوسل یعنی طلب کرنے والا، خود وسیلہ کرنے والا شخص وہ اپنے اعمال صالحہ کو بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں انہوں نے وضع کی۔ اب دونوں کا رد اسی حدیث میں ہے۔ یہ حدیث خود دونوں مغالطوں کا جواب دے رہی ہے، الٹ مفہوم سمجھا گیا۔ یہ حدیث دراصل توسل کے اس بات پر تھی، آقا علیہ السلام سے بھی، آپ کی حیات میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد میں بھی حضور کے توسل پر دلیل تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آپ کی اہل بیت سے توسل کرنا اور اولیاء و صالحین سے توسل کرنا، اس پر بھی یہ حدیث ثبوت تھی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، پھر ہم آگے چل رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی کوئی 150 کے قریب شروع لکھی گئیں، 150 کے قریب شروع لکھی گئیں، ان میں سے بہت سی چھپ گئیں، کئیوں کے مخطوطے ہوں گے، اور جن کے مخطوطے ہیں ان کے تذکرے بھی شارحین محدثین نے اپنی کتب میں آگے کیے۔ میں ایک بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، آج کے دن تک صحیح بخاری کی جتنی شروح کا میں نے مطالعہ کیا، یا دیگر علماء، محدثین، شارحین اور مدرسین اور محققین اور مصنفین نے جتنی شروح کا مطالعہ کیا ہوگا، جتنی شروح دنیا میں، دنیا علم میں دستیاب ہیں آج تک، یہ معنی جو میں نے عرض کیا کہ یہ مغالطہ لگا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ سے توسل جائز نہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کی بجائے ان کے چچا کو وسیلہ بنایا گیا، کیونکہ حضور کے وصال فرما جانے کے بعد اب حضور کو وسیلہ بنانا معاذ اللہ جائز نہیں۔ یہ جو معنی اس حدیث سے اخذ کیا گیا، یہ تاریخ اسلام کے صحیح بخاری کے کسی شارع امام نے آج تک یہ معنی بیان نہیں کیا۔ حدیث کے ایک طالب علم کے طور پہ ذہن نشین کر لیں، میں چند ایک کے حوالے کوٹ کروں گا، چند ایک جو بڑی مستند شروع ہیں صحیح بخاری کی، جن پر ہر کوئی اعتماد اور تکیہ کرتا ہے۔ اگر یہ معنی ہوتا سیدنا فاروق اعظم کے فرمان کا، اگر یہ معنی ہوتا صحیح بخاری کی اس حدیث کا، تو بھئی ائمہ حدیث اور شارحین حدیث اور شارحین بخاری میں کوئی ایک تو اس معنی کو بیان کرتا، کوئی ایک تو اس مفہوم کو اخذ کرتا۔ یہ کتنی بڑی بدعت ہے کہ بخاری کے شارحین میں سے، ائمہ میں سے کسی ایک نے یہ معنی آج تک اخذ نہیں کیا۔ اس کو یہ معنی آج اخذ کر لیا جائے تو گویا 1400 سال کی علمی تاریخ سے انحراف اور خود فہم حدیث کے باب میں ایک بدعت سیئہ ہے، بدعت دلالہ ہے فہم حدیث کے باب میں۔ یہ معنی
یہ معنی سنیں، صحیح بخاری کی حدیث سے اس معنی کو اخذ کرنا ائمہ حدیث اور شارحین اور محدثین اور فقہا میں سے کسی متقدمین میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ پہلے شخص جنہوں نے یہ معنی نکالا اور اس سے ایک نئے تصور کو گھڑا اور نیا مکتب فکر وجود میں آیا انکار توسل کے باب میں، وہ علامہ ابن تیمیہ تھے۔ علامہ ابن تیمیہ سے پہلے تاریخ اسلام کے کل ائمہ اور محدثین ہوئے، انہوں میں سے کسی نے اس حدیث سے یہ معنی اخذ نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے بعد صحیح بخاری کے شارحین اور اماموں نے یہ معنی لیا، سب نے اس تصور کو رد کر دیا۔ اور پھر آگے جب سیدنا فاروق اعظم یہ عرض کر چکے اور لوگوں کو خطاب کر چکے تو اب سیدنا عباس بن عبد المطلب کو آگے کیا۔ اب انہوں نے دعا کی، سن لیں، انہوں نے، اب یہ بھی حدیث میں ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی، اب انہیں کوٹ کر رہا ہوں، شارح بخاری امام حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں، فتح الباری یہ اس وقت میرے سامنے ہے، تو فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ جو کوٹ کر رہا ہوں ابھی حدیث وہ بیان کرتے ہیں، امام اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ ان العباس، یہ اس حدیث کے تحت فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ ان العباس لما استسقى به عمر، جب حضرت عباس سے بارش طلبی کی درخواست کی سیدنا فاروق اعظم نے، تو اس وقت سیدنا عباس بن عبد المطلب آگے بڑھے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے بارش کے لیے۔ اب جن کو وسیلہ بنایا گیا تھا سیدنا فاروق اعظم نے وسیلہ بنایا، اب دیکھیے وہ کسے وسیلہ بنا رہے ہیں؟ جن کو سیدنا فاروق اعظم نے وسیلہ بنایا اللہ کے حضور قحط دور کرنے اور بارش حاصل کرنے کا، اب وہ عباس بن عبد المطلب دعا کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ دعا میں کیا کہتے ہیں، تاکہ عقیدے کا ایک ہونا ہر طرف سے ثابت ہو جائے نا۔ جو بات حدیث کہے، جو انس بن مالک کہیں، جو فاروق اعظم کہیں، وہی عباس بن مطلب بھی کہیں۔ جب ہر کہنے والا ایک ہی بات کہے تو پھر دوسرا معنی کہاں سے آ گیا؟ عباس بن عبد المطلب انہوں نے عرض کیا اللہم انہ لم ینزل بلاء الا بذنب ولم یکشف الا بتوبۃ، باری تعالیٰ جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے اترتی ہے، اور جو بلا ٹلتی ہے وہ ہمارے تیرے حضور توبہ کرنے سے ٹلتی ہے۔ یہ بات عرض کر کے عباس بن عبد المطلب عرض کر رہے ہیں وقد توجہ القوم بی الیک لمکانی من نبیک، اے باری تعالیٰ یہ ساری صحابہ کرام کی قوم میری طرف جو متوجہ ہوئی ہے، اور بجائے اس کے کہ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین خود تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر صحابہ کرام کی جماعت کو کھڑا کر کے استسقاء کرتے، بارش طلب کرتے، تو اپنا ان کا منصب تھا، انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر میری طرف توجہ کی اور مجھے درخواست کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں۔ قد توجہ القوم بی، ساری قوم صحابہ جو میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے وسیلہ بنایا، اس کا سبب صرف کیا ہے؟ لمکانی من نبیک، میں کسی مغالطے میں مبتلا نہیں ہوں کہ میں کچھ بن گیا ہوں۔ فاروق اعظم سمیت کل صحابہ جو میرے پاس آئے ہیں استسقاء کے لیے وسیلہ بنانے، عرض کیا باری تعالیٰ صرف اس لیے کہ میری ایک نسبت اور قرابت تیرے محبوب مصطفیٰ سے ہے۔ عرض کیا میری جو نسبت اور قرابت حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہے، فقط اس نسبت و قرابت کے باعث سیدنا فاروق اعظم اور سب صحابہ میری طرف آئے ہیں، تو لاج رکھ لے۔ پھر آپ نے دعا کی اور پھر دعا ختم ہوئی نہ تھی کہ بادل امنڈ آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔
یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو روایت کیا. اور پھر ان کلمات کو جو میں پہلے بیان کر چکا عبداللہ بن عمر کی روایت سے امام حاکم کی مستدرک کی بطور دلیل جو کچھ میں نے کہا اس میرے بیان کردہ معنی اور مفہوم کی تائید لے رہا ہوں، استشہاد لے رہا ہوں، دلیل لے رہا ہوں. پھر یہی بات امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اسی فتح الباری میں، اور کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن بکار الانصاب میں روایت کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ، اور وہ یہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا وہ لفظ بولے، اور وہ لفظ بولتے کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے یہ کہا کہ باری کے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ان کے چچا حضرت عباس کی تعظیم کرنے کے معاملے میں اپناؤ، واتخذوہ وسیلۃ الی اللہ. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اب کوٹ کر رہا ہوں، پہلے امام حاتم کی مستدرک تھی، اب اسقلانی نے اس کو استشہاداً لیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس کو اللہ کے حضور وسیلہ بناؤ. ثابت ہو گیا کہ وسیلہ یہاں کسی عمل کو نہیں بنایا جا رہا بلکہ حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کی ذات گرامی کو بنایا جا رہا ہے.